بادشاہ غیاث الدین کا زمانہ ہے۔ ایک وقت ایسا پیش آیا، بادشاہ کے تمام فوجی مشق کر رہے تھے، تیروں سے مشق کر رہے تھے، اور بادشاہ بھی وہاں گیا۔ یہ لوگ جنگل میں تیر سے مشق کر رہے تھے، اور سلطان غیاث الدین کے تیر سے ایک غریب بچہ انتقال ہو گیا۔ سلطان کی تیر اس غریب بچے کو جا لگی اور بچہ وہیں کا وہیں فوت ہو گیا۔ وہ جس کا بچہ تھا وہ عورت کام کرنے والی تھی، تو ہائے ہائے چیختے ہوئے آئی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ تیر لگ کے مر گیا ہے، اور یہ تیر کس کا؟ بادشاہ کا۔ بادشاہ کا تیر تھا، ہندوستان کا بادشاہ۔ یہ ہندوستان نہیں، اس وقت اکھنڈ ہندوستان، جس میں پورا پاکستان، افغان بھی، بنگلہ دیش بھی، اور یہ سب ملا کر ہند تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس کا تیر لگا ہوا ہے، لیکن یہاں تو سب ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں تو رشوت لے کر بڑے بڑے لوگوں کے گناہیں پاک کر دیے جاتے ہیں، وکیلوں کو، ججوں کو خرید کر باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، یہ اسلامی عدالت کے تقاضے نہیں ہیں۔ بادشاہ کے تیر سے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ماں، وہ بچے کی ماں فوراً قاضی کے پاس آئی۔ قاضی سراج الدین اس وقت کے یہ چیف جسٹس تھے، قاضی اسلام۔ عورت نے مقدمہ رکھا، کیونکہ میرا بچہ بادشاہ کی تیر سے مرا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، گواہ ہے تیرے پاس؟ عورت نے کہا، ہاں میرے پاس گواہ ہے، یہ بادشاہ کا تیر میرے پاس گواہ ہے، آپ بادشاہ کو طلب کریں، اسے حاضر کریں۔ تو قاضی اسلام نے کہا، تو ٹھیک ہے، عدالت میں تیرا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن قاضی نے یہ نہیں کہا کہ تو کس کے بارے میں، کس کے خلاف مقدمہ لائی ہے۔ اگر میں بادشاہ کے خلاف بات کروں گا یا ایک الفاظ بھی نکالوں گا تو مجھے یہ قاضی کے عہدے سے نکالا جائے گا، لیکن نہیں، قاضی اسلام ہے۔ بادشاہ کو طلب کیا عدالت میں، بادشاہ غیاث الدین عدالت میں آیا۔ قاضی نے نوکر کو بھیجا، جاؤ بادشاہ کو لے آؤ کہ تمہارے تیر کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی موت ہو گئی اور تمہارے خلاف مقدمہ آیا ہے۔ بادشاہ آیا، اور بادشاہ آتے وقت کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، اپنے لباس میں ایک تیز خنجر کو چھپا لیا۔ بادشاہ نے خنجر کو اپنے لباس میں چھپایا اور عدالت میں آیا۔ آنے کے بعد قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قاضی نے اس بادشاہ کو وہیں کھڑا کیا جہاں ملزم کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اب بتا تیرا مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ چلا اور ثابت ہو گیا۔ قاضی اسلام نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس وقت ایک ملزم ہے، اور تمہارے ایک تیر کی وجہ سے اس غریب عورت کا بچہ ختم ہوا ہے۔ اسلامی قانون کے اعتبار سے جان کے بدلے جان ہے۔ اگر عورت چاہے اپنے بچے کے جان کے بدلے میں آپ کی جان لے سکتی ہے، قصاص لے سکتی ہے۔ جان کے بدلے جان ہے۔ اور رہی دوسری بات، اگر عورت چاہے تو جان کے بدلے میں پیسے لے کر تمہیں معاف بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ قاضی اسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ بادشاہ کٹ گھرے میں کھڑا ہوا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے اور پیسے دے کر چھوٹ بھی سکتا ہے۔ اب آگے وہ عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے قتل کے بدلے میں قتل، یعنی جان کے بدلے میں جان لے سکتی ہے، یا پھر پیسے لے کر معاف بھی کر سکتی ہے۔ اب عورت کو پوچھا گیا، تیرے حق میں تو فیصلہ آ گیا، تو کیا چاہتی ہے؟ جان کے بدلے میں جان لے گی یا پھر پیسے لے کر بادشاہ کو معاف کرے گی؟ فیصلہ تو تیرے ہی حق میں ہے۔
جیسا تو چاہے گی اس بادشاہ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اس عورت نے کہا میرا بچہ تو جا چکا، اس دنیا سے تو رخصت ہو گیا، میں چاہتی ہوں میرے گھر کے لیے کچھ پیسے دے دے، میں پیسے لے کر معاف کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس عورت کی منہ مانگی رقم اس کو دے دیا، جتنا اس عورت نے مطالبہ کیا اس سے زیادہ ہی دیا۔ قاضی نے عورت سے کہا تو چاہتی تو بادشاہ کی جان بھی لے سکتے تھے۔ عورت نے کہا ہاں، میں یہاں آنے سے پہلے وہی فیصلہ کر کے آئی تھی، لیکن جب یہاں آنے کے بعد اسلام کا سچا فیصلہ میں نے دیکھا اور بادشاہ کو سر جھکائے ہوئے کھڑے دیکھا تو میں نے سوچا ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر بادشاہ چاہتا تو مقدمہ ہی کرنے نہیں دیتا، ایسے بادشاہ زندہ رہنے سے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے مقدمہ چلانے بھی دیا اور ایک ملزم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہا، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد فیصلہ تو ہو گیا، اب بادشاہ خنجر چھپا کے رکھا ہے۔ قاضی اسلام کے پاس آیا، قاضی اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی عدالت پر۔ بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا قاضی اسلام۔ بادشاہ نے کہا اللہ پر رحم فرمائے، آج آپ نے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا، آپ نے سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا۔ اے قاضی اسلام، آپ جانتے ہیں لباس سے اس خنجر کو نکالا، تیز خنجر، میں یہاں آتے وقت ہی اس خنجر کو چھپا کے رکھا تھا، میں اپنے گھر سے یہ خنجر کو لے کے نکلا ہوں، جانتے ہیں کیوں؟ آج اگر شریعت کے حساب سے نہیں بلکہ مجھے بچانے کے لیے اگر فیصلہ کرتے، تم عورت کی نہیں میری حمایت میں اگر تم فیصلہ دے دیتے تو اسی خنجر سے میں تمہیں مار دیتا، اسی کرسی پر تمہارا قتل کر دیتا۔ میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہو۔ قاضی اسلام مسکرائے، اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے گدے کے نیچے بادشاہ آنے سے پہلے ہی کوڑا چھپا کے رکھا تھا۔ بادشاہ سے کہا یہ کوڑا دیکھیں۔ بادشاہ میں تمہارے آنے سے پہلے ہی یہ کوڑا چھپا کے رکھا تھا، جانتے ہو کیوں؟ میں نے سوچا بادشاہ کو فیصلہ سنا دیتا ہوں، مان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانا تو اسی کوڑے سے منواؤں گا۔ یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام۔